بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ضمیروں کے متعلق پڑھیں گے۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر پرناؤن کو کہتے ہیں، انگلش میں آپ پرناؤن کہہ لیں۔ اور اس کی تعریف کیا ہوگی کہ نام کے بدلے استعمال ہونے والا اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ضمیر وہ اسم ہے جو کسی شخص پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ آپ گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور ہر بار ایک پرسن کا نام لینا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک بار آپ نے اس کا نام لے لیا، اس کا ذکر گزر گیا، اب اس کے بعد صرف آپ اس کے لیے پروناؤن یوز کریں گے جو اس شخص کی طرف اشارہ کرے گا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ زید ذہین لڑکا ہے۔ اوکے، اب اس سینٹنس میں نے کیا کیا؟ زید کا استعمال کیا، ناؤن کا استعمال کیا۔ اوکے، یہ ناؤن گزر گیا۔ اب اگلے سینٹنس میں مجھے زید کے بارے میں کچھ بولنا ہے، تو مجھے ہر بار زید ورڈ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اس کی جگہ پر پروناؤن استعمال کر سکتا ہوں، ضمیر کا استعمال کر سکتا ہوں۔ یعنی میں کہوں گا زید ذہین لڑکا ہے، وہ اچھے اخلاق والا ہے، وہ چست ہے، وہ جو ہے با ادب ہے، اور اس طرح کے اور بھی میں باتیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ہے محنتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پنکچوئل ہے۔ تو میں اب نام زید کا استعمال نہیں کر رہا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں وہ، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ وہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ اصل میں ضمیر ہے جو میں نے زید کے بدلے میں استعمال کی ہوئی ہے۔ تو ہر لینگویج میں آپ اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں، عربی میں ضمیر کہہ لے، انگلش میں آپ اسے پروناؤن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو سمجھ لیں دوبارہ، اب اس کی باضابطہ تعریف کرتے ہیں کہ ضمیر وہ اسم ہے جو کسی متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ اب وہ شخص جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو تو وہ تین حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ متکلم ہوگا، یعنی خود بولنے والا، جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ میں پڑھ رہا ہوں، تو اس میں کیا ہے؟ یہ پروناؤن ہے، کس کے لیے استعمال ہوا؟ فرسٹ پرسن کے لیے، ٹھیک ہے، متکلم کے لیے، بات کرنے والا، کلام کرنے والا متکلم کہلاتا ہے۔ تو فرسٹ پرسن کے لیے بھی ہو سکتا ہے پروناؤن، انگلش میں آپ کہیں گے آئی ایم ریڈنگ، تو آئی اس کے اندر پروناؤن ہے۔ یا پھر مخاطب کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی کہ جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں، جس سے آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ سیکنڈ پرسن کہلاتا ہے۔ تو آپ اس کے لیے پروناؤن استعمال کر سکتے ہو، جیسے کہ تم پڑھ رہے ہو، تو اس کے اندر تم کیا ہے؟ یہ پروناؤن ہے۔ اوکے، یو آر ریڈنگ، یو از اے پروناؤن ان دس سینٹینس۔ اور تیسرا، وہ جو ہے تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہو، یعنی کہ وہ پرسن جو ہے بولنے والا بھی نہیں، سننے والا بھی نہیں، بلکہ کوئی غائب شخص ہے جو موجود نہیں ہے، اسے ہم غائب کہتے ہیں، تھرڈ پرسن انگلش میں آپ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے کہ میں کہتا ہوں وہ لڑکا اچھا ہے، تو اب اس کے اندر یہ سینٹنس میں وہ جو میں نے کہا ہی از اے گڈ بوائے، ہی یہ کیا ہے؟ پروناؤن ہے۔ کس کے لیے استعمال کیا میں نے؟ فرسٹ پرسن کے لیے استعمال کیا کیا؟ نہیں۔ سیکنڈ کے لیے؟ نہیں۔ تھرڈ کے پرسن کے لیے استعمال کیا، یعنی غائب، جو موجود نہیں ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ضمیر جو ہے ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو نام کے بدلے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ فرسٹ پرسن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، سیکنڈ کے لیے بھی، اور تھرڈ پرسن کے لیے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر کا کنسپٹ سمجھنے کے بعد اب اس کی ہم اقسام کی طرف آئیں گے، اس کے ٹائپس کے پاس۔ تو بیسیکلی عربک لینگویج میں ضمیر کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ضمیر متصل، اور دوسری کو کہتے ہیں ضمیر منفصل۔ متصل اتصال سے ہے، جڑے ہوئے ہونے کو کہتے ہیں متصل، یعنی کہ ایسا پروناؤن جو جڑ کر آئے، کسی سے، کسی دوسرے کلمے سے جڑ کر آتا ہے۔ اب وہ اسم بھی ہو سکتا، فعل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، حروف بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کسی بھی کلمے کے ساتھ جڑ کر آ سکتا ہے۔ تو ایسی ضمیر جو کسی دوسرے کلمے کے ساتھ اٹیچڈ ہو کر آئے اسے ضمیر متصل کہیں گے، انگلش میں آپ اس کو اٹیچڈ پروناؤن کہہ لیں۔ دوسری قسم ہے ضمیر منفصل۔ منفصل کا کیا معنی؟ جس کے اندر فصل ہو، ڈویژن ہو، یعنی کہ سپریشن ہو، دونوں اٹیچڈ نہ ہوں بلکہ ڈیٹیچڈ ہوں، علیحدہ علیحدہ ہوں، یعنی کہ ایک لفظ الگ،
یہ دوسری ضمیر الگ، دونوں ملے ہوئے نہ ہوں تو اسے ضمیر منفصل کہیں گے، ٹھیک ہے، ضمیر منفصل کہیں گے، تو اسے انگلش میں آپ ڈیٹیچڈ پروناؤن کہہ لیں۔ اب دونوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضمیر متصل سب سے پہلے اس کے بارے میں پڑھیں گے، وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل وہ کلمہ ہوتا ہے جو اثر ڈالتا ہے، کسی دوسرے کے اوپر اثر ڈالتا ہے، اور وہ اثر ڈالنے کی وجہ سے اس کا اعراب بدل جاتا ہے، یعنی کہ آخر میں زیر زبر پیش والی حالت بدل جاتی ہے، اسے عامل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسم ہو یا فعل ہو، جو بھی ہو۔ اب آگے اس کی مثال دیکھیں، ضربتا، ضربتا میں تا جو ہے یہ ضمیر ہے جو ضربہ فعل کے ساتھ جڑ کر آئی ہوئی ہے، تو ضربہ یہ فعل ہوا، ثلاثی فعل ہے، ثلاثی مجرد، ضاد ربا، ضربا یہ فعل تھا آپ کا، اس کے ساتھ آپ نے کیا کیے، ایک ضمیر کو اٹیچ کر دیے، پروناؤن کو اٹیچ کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب با کے ساتھ یہ جڑ کر آئی ہوئی ہے، اسے ہم ضمیر متصل کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ضربتا میں تا ضمیر، اور ضربا کا اب یہ دوسری مثال ہے، تو اس کے اندر کاف ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جڑ کر آئی ہے تو اسے ضمیر متصل کہیں گے۔ دوسری مثال دیکھیں، لہم، لہم کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں لام جو ہے حرف ہے، حروف جارہ میں سے ہے، اس کے ساتھ ہم ضمیر جڑ کر آئی ہوئی ہے، تو یہ بھی کیا ہے، ضمیر متصل کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہم میں ہم ضمیر ہے، تو آپ کو پتا چل گیا کہ ضمیر متصل وہ ضمیر ہوتی ہے جو کسی کلمے کے ساتھ جڑ کر آتی ہے، ٹھیک ہے، جو کسی کلمے کے ساتھ کیا ہوتی ہے، جڑ کر آتی ہے، یعنی کہ اس کے اینڈ میں اٹیچ ہوتی ہے، شروع میں اٹیچ نہیں ہوتی، اس کلمے کے اینڈ میں اٹیچ ہوتی ہے، فائن۔ اب آپ نے فعل ماضی کی گردان یاد کی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ پہلا صیغہ دیکھتے ہیں ضربا، تو آپ کو وہاں پر کوئی ضمیر ظاہر نظر نہیں آتی، پھر آگے آپ جائیں گے ضربا الف نظر آتا ہے، ضربو پھر واو نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اسی طرح کبھی تا، کبھی جو ہے نون نظر آئے گا آپ کو، تو یہ ساری جو ہے اٹیچڈ پروناؤنس ہوتے ہیں اس فعل کے ساتھ، اسم کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ میں کہتا ہوں کتابوہ، تو ہو ضمیر اس میں کیا ہے، اس کا یہ پروناؤن ہے، اٹیچڈ ہو کر آئے، کتابو کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، ٹھیک ہے نا، تو اسم کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے، یہ فعل کے ساتھ بھی جڑ کر آ سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ضمیر کبھی اٹیچڈ ہوتی ہے تو اسے متصل کہتے ہیں، اور کبھی ڈیٹیچڈ ہوتی ہے، سپریٹڈ ہوتی ہے تو اسے منفصل کہتے ہیں۔ ڈیٹیچڈ کیسے ہوگی؟ دیکھیے، انا، انتا، ہوا، یہ ضمیریں کیا ہیں، یہ ڈیٹیچ پروناؤنس ہیں، یہ کسی کلمے کے ساتھ ایسا ورڈ لیٹر ٹو لیٹر جوائن ہو کر نہیں آتے، جس کے میں کہتا ہوں کہ انا رجلن، میں ایک آدمی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب انا اس کے اندر کیا ہے، یہ پروناؤن ہے، کیا ہے، پروناؤن ہے۔ اب یہ انا جو ہے رجل لفظ کے ساتھ بالکل ایسا لیٹر ٹو لیٹر جوائن ہے کیا، نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کہیں گے ڈیٹیچ پروناؤن، سیپریٹڈ پروناؤن سے، یہ ٹھیک ہے، ضمیر منفصل۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ انت تلمیذ، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو، انت یو، تلمیذ یو آر اے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، تو انت اس کے اندر کیا ہے، پروناؤن ہے، تلمیذ کا کیا معنی، اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، طالبن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو تلمیذ کا معنی ہے اسٹوڈنٹ۔ اب یہ انتا پروناؤن الگ ہے، تلمیذ جو ہے بالکل الگ ہے، انتا پروناؤن ہے، تلمیذ ناؤن ہے، اوکے، دونوں جوائنٹ ہو کر نہیں آئے، ایک ہی سینٹنس میں ہے لیکن دونوں جوائن ہو کر نہیں آئے، تو یہ ڈیٹیچ پروناؤن کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ ہوا کی بھی مثال، قل هو اللہ احد، تو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہوا یہ کیا ہے، ضمیر ہے جو کہ ڈیٹیچ پروناؤن کہلائے گی، اوکے۔ اب ہم صرف ضمیر متصل کی آگے بات کریں گے اعراب کے اعتبار سے۔ ضمیر متصل آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کسی کلمے کے ساتھ جڑ کر آتی ہے، اپنے عامل کے ساتھ اٹیچڈ ہو کر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضمیر متصل کی پھر تین قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔
اب یہ مرفوع منصوب مجرور کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو اعراب جاننے کی ضرورت ہے کہ اعراب کہتے کسے ہیں۔ اعراب کسی بھی کلمے کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں کہتا ہوں کتابن، کتابن ورڈ کے اندر لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ با ہے۔ اس با کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دو پیش نظر آ رہے ہیں، کتابن، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیش والی حالت میں ہے۔ اب کبھی اس پر پیش ہو سکتا ہے، کبھی زبر ہو سکتا ہے، کبھی زیر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ پیش والی حالت میں ہوگا تو اسے ہم مرفوع کہیں گے، اور اگر زبر والی حالت میں ہوگا، کتابن ہوگا، تو ہم کہیں گے کہ یہ منصوب ہے، اور اگر کتابن ہوگا، زیر والی حالت میں ہوگا، تو ہم کہیں گے یہ مجرور ہے۔ تو یہ تین تقسیمیں کس اعتبار سے ہیں؟ اعراب کے اعتبار سے۔ تو ضمیر متصل جب کسی کلمے کے ساتھ جڑ کر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی پھر تین قسمیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ضمیر مرفوع بھی ہو سکتی ہے، ضمیر منصوب بھی ہو سکتی ہے، ضمیر مجرور بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ مرفوع منصوب مجرور کیوں بن رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے عامل کے اوپر، یعنی کہ وہ جس کلمے کے ساتھ جڑ کر آ رہی ہے وہ کلمہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس ضمیر کا اعراب کیا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ایکچولی ضمیریں جو ہے مبنیات ہوتی ہیں، یہ اب اعراب قبول نہیں کرتی، لیکن جس مقام پر وہ آ رہی ہیں اس اعتبار سے یہ تقسیم ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ضمیر مرفوع متصل کسے کہیں گے؟ وہ ضمیر جو محل رفع یعنی مرفوع کی جگہ میں واقع ہوتی ہے۔ پہلے آپ سمجھ لیں، ایک مثال لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زید عالم، زید عالم، اس مثال میں کیا؟ اچھا ضمیر متصل کی مثال لیتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ضمیر متصل۔ یہاں پر ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ضربت، ضربت کا کیا معنی مجھے بتائیں؟ اچھا اس سے بھی آسان کر دیتا ہوں، ضرب زید، ضرب زید، ضربہ ہے فعل، زیدن اس کا فاعل ہے۔ اس کا معنی ہو گیا کہ زید نے مارا، زید نے کیا کیا؟ مارا، ضربہ زیدن، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے، ضربہ زیدن کی مثال میں زیدن فاعل ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، یعنی وہ پیش والی حالت میں ہوتا ہے۔ فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اسی لیے زیدن پر ہم نے کیا کیا؟ پیش پڑھا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی جو چیز بھی فاعل کی جگہ پر آئے گی، فاعل کے محل میں آئے گی، تو وہ مرفوع ہوگی، چاہے وہ اسم آئے یا ضمیر آئے، ٹھیک ہے؟ اب ضرب زیدن کی جگہ میں زید کی جگہ کوئی ضمیر استعمال کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ضمیر استعمال کرتا ہوں، تو اب اس کا کیا معنی ہوگا؟ جیسے ضربت، میں نے کیا کیا؟ زید کو ہٹا دیا، ضربہ فعل کے ساتھ کیا کیا؟ تون ضمیر کو اٹیچ کیا، ضربت۔ اب ضربہ تو ہو گیا فعل، اس کے بعد جو یہ ضمیر آئی ہے یہ کس مقام پر آئی ہے؟ فاعل کے مقام پر آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، تو فاعل کے مقام پر آنے کی وجہ سے ضربہ کے ساتھ تون ضمیر آئی، ضربتو کا معنی ہوتا ہے کہ میں نے مارا، تو اب اس کے اندر چونکہ یہ فاعل کے مقام پر آئی ہے اسی لیے ضمیر مرفوع متصل کہیں گے۔ اس کو جو ہے بڑی مثالوں سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ چلیے دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ ایگزامپلس نظر آ رہی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے کیا ہے اسکرین پر؟ ایک ورب ہے ضربہ، اوکے، ضربہ یہ فعل ہے۔ اب اس کے ساتھ میں نے ایک ضمیر اٹیچ کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو، تون ضمیر ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ اٹیچڈ پرناؤن ہے،
تو اسی لیے اسے باضابطہ با کے ساتھ اس کو جوڑنا پڑے گا. تو ضربا کو میں نے یہ تون ضمیر جوڑ دی تو یہ کیا بن گیا؟ ضربتو. کیا بن گیا؟ ضربتو. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے مارا. کتبتو میں نے لکھا. اکلتو میں نے کھایا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے تون ضمیر آخر میں آتی ہے، یہ اٹیچ ہو کر آئی ہے. دکھ رہا ہے آپ کو؟ کلیئر؟ میں نے اس کو کلر بھی کیا ہے ضربتو کو. اوکے. اب اس کو اگر ہم اینالائز کریں گے گرامیٹیکلی تو ضربا تو ہو گیا فعل. فعل تو بغیر فاعل کے آ نہیں سکتا، رائٹ؟ یعنی کام ہے تو کام کرنے والا بھی تو چاہیے. تو اب یہاں پر ضربا یعنی مارنا، یہ مارنے کا کام کس نے کیا؟ تو یہاں پہ تون ضمیر بتا رہی ہے کہ میں نے کیا. ضربتو میں نے مارا. آئی ہٹ میں نے مارا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کیا ہوا؟ فاعل ہوا. اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، پیش والی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ یہ پیش والی حالت جو فاعل کی حالت ہے اس کے مقام پر آ گیا ہے، محل رفع میں آیا ہوا ہے، اس لیے اس ضمیر کو اگر ہم کلاسیفائی کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے یہ ضمیر متصل مرفوع ہے. کیا کہیں گے ہم؟ ضمیر مرفوع متصل ہے. اس طرح آپ کہیں گے. ہو گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ دوسری مثال یہاں پر دیکھیں. اب یہ تو ہم نے بتا دیا آپ کو یہ کیا ہو گیا، ضمیر مرفوع متصل کسے کہتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. اب ضمیر منصوب متصل، یہ دوسری قسم ہے. کتاب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ضمیر منصوب متصل. منصوب کا کیا معنی؟ کہ وہ ضمیر ہے جو محل نصب میں منصوب کی جگہ واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. منصوب. اچھا، کلمہ منصوب کب ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. کلمے میں فعل اگر آپ یہ لے لیں کہ جملہ فعلیہ لے لیں تو جملہ فعلیہ کے اندر بیسیکلی 3 جز ہو سکتے ہیں. پہلا تو ہوگا فعل، دوسرا ہوگا فاعل، اور تیسرا ہوگا مفعول. تو اگر یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل ہوگا تو اب میں اس کی مثال بتاتا ہوں. جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ ضرب زید. اوکے. ضرب زید. تو یہ فعل آ گیا ضرب. زید اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس کے اوپر 2 پیش آئے ہوئے. اور چونکہ یہ اس کا مقام کیا تھا فاعل کا، کہ اس کا اعراب کیا تھا کہ اس پر پیش آتا ہے، یہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے. تو اب زیدن کی جگہ پر اگر میں کوئی ضمیر استعمال کروں گا تو وہ بھی مرفوع ہونی چاہیے کیونکہ وہ فاعل کے مقام پر آ رہی ہے. تو اسی لیے یہاں ضربتو کے اندر تون ضمیر کیا کہلائے گی؟ مرفوع کہلائے گی. مثال سمجھ میں آ گئی؟ اب منصوب کی طرف آتے ہیں. منصوب کا کیا معنی؟ ٹھیک ہے. منصوب کا معنی ہے کہ فعل کے اندر، دیکھیے فعل کے اندر فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، اور کبھی مفعول بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی ہوتا ہے. دیکھیے جیسے کہ میں کہتا ہوں، مثال لے لیتے ہیں، ضربا کی ہی مثال لیں گے. ضربا یہ فعل ہو گیا آپ کا. زیدن یہ آپ کا فاعل ہو گیا. اس کے بعد کہتا ہوں میں بکرن، یا پھر خالد لے لیتے ہیں، چلیے آسان آپ کو خالدن. ٹھیک ہے. اب بتائیے مجھے، ضرب زید خالدن، اس میں اس جملے میں 3 چیزیں ہیں. ضرب فعل، زیدن اس کا فاعل، خالدن اس کا مفعول. مفعول کیا چیز ہوتی ہے؟ آبجیکٹ ہوتا ہے. یعنی فاعل کے فعل کا اثر جس پر پڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ زید نے خالد کو مارا. زید نے خالد کو مارا. خالد کا اعراب کیا ہے مجھے بتائیں؟ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، کیا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟
خالد کے اوپر آپ کو آخر میں کیا اعراب نظر آ رہا ہے؟ پیش ہوگا، پیش والی حالت میں ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع. تو یہ مرفوع تو نہیں ہے. زبر والی حالت میں ہوگا تو اسے کہیں گے منصوب. تو کیا یہاں زبر ہے؟ ہاں ہے. اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ منصوب. تو قاعدہ یہ ہے کہ جو مفعول ہوتا ہے جملہ فعلیہ میں وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، زبر والی حالت میں ہوتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے سینٹنس کے اندر ضرب زید خالدن، ضرب فعل، زید اس کا فاعل، خالدن اس کا مفعول. زیدن پر پیش آیا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ حالت رفع میں ہے. خالدن کے اوپر زبر آیا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، تو اسے ہم کہیں گے یہ منصوب ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ مفعول جو ہے منصوب ہوتا ہے، یہ تو کنسپٹ کلیئر ہو گیا. اب یہ یہاں پر میں نے ناؤن کا استعمال کیا تھا. کس کا استعمال کیا میں نے؟ ناؤن کا استعمال کیا. اگر میں اس کے جگہ پر ناؤن کا استعمال کروں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں مثال دیکھیے، ضربا فعل، اس کا کیا معنی؟ اس نے مارا. ضربا کا کیا مطلب؟ اس نے مارا. اس کے اندر ایک ضمیر ہڈن ہوتی ہے فاعل کی. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ جو ضمیر اٹیچ ہو کر آ رہی ہے یہ اس کا بن رہا ہے مفعول بھی، یہ مفعول بن رہا ہے. تو ضربا کا معنی ہوگا اس نے مارا. کس کو مارا؟ ہو ضمیر آ گئی اس کے ساتھ، اس کو مارا. اس نے اس کو مارا. تو یہ ہو ضمیر جو ہے اب کیا بن کر آ رہی ہے؟ مفعول بن کر آ رہی ہے. مفعول ہے تو مفعول کا اعراب ہوتا ہے نصب، یعنی کہ اسے ہم منصوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چونکہ مفعول کی جگہ آ رہا ہے تو ضمیر کو بھی ہم جو ہے ضمیر منصوب متصل کہیں گے. یہ صرف نام کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، یاد رکھیں. حالانکہ ضمیر کا اعراب بالکل نہیں بدلتا، وہ مبنی ہوتا ہے، اس کا اعراب نہیں بدلتا. یہ ضربو سے ضربہ ہا نہیں بولیں گے اسے کہ اس کے اوپر زبر لگا دیں گے آپ، نہیں. ضمیروں کا جو ہے اعراب نہیں بدلتا، یہ مبنی ہوتے ہیں. اسم کا بدلتا ہے، معرب کا بدلتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. اس کنسپٹ کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ضمیریں پتہ ہونا چاہیے، اعراب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور جملہ فعلیہ کے اندر فعل، فاعل اور مفعول کی کیا حیثیت ہوتی ہے، ان کا اعراب کیا ہوتا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آج کی بحث میں ہم بس اتنا ہی شامل کریں گے، کل اس کے آگے بات کریں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ضمیریں جو ہیں بیسیکلی نام کے بدلے استعمال ہونے والے اسم کو کہتے ہیں. انگلش میں آپ اسے پرناؤن کہیں گے. بنیادی طور پر اس کے دو ٹائپس ہیں، ضمیر متصل، ضمیر منفصل. متصل اٹیچ ہو کر آتا ہے، منفصل ڈیٹیچڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، سیپریٹڈ ہوتا ہے. اور متصل کے پھر آگے جا کے تین قسمیں کی گئی ہیں کہ وہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. کس اعتبار سے یہ تقسیم ہے؟ کہ جو محل اعراب ہے اس اعتبار سے سینٹنس کے اندر اس کی تقسیم ہے کہ اگر وہ پیش والی حالت کے مقام پر آتا ہے تو اسے ہم ضمیر مرفوع متصل کہیں گے. زبر والی حالت کے مقام پر آتا ہے تو اسے ضمیر منصوب متصل کہیں گے. اور زیر والی حالت میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ مجرور کہیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کی دوسری ایک مثال تھی منصوب والی. یہ تو ضربہ تو کیا ہے؟ ورب ہے، فعل ہے. کبھی جو ہے اسم کے ساتھ بھی جڑ کر آ سکتی ہے ضمیر. اب انا کیا ہے؟ حروف مشبہہ بالفعل میں سے. اس کا کام کیا ہے کہ یہ اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے. ٹھیک ہے، زبر والی حالت میں کر دیتا ہے، منصوب بنا دیتا ہے. تو جیسے کہ ان اللہ، تو ان حروف مشبہ بالفعل اور آگے کیا گیا؟ اسم آ گیا. ٹھیک ہے، جو کہ منصوب آ رہا ہے. تو اب یہ اس کے مقام پر اگر آپ کوئی ضمیر رکھ دیں تو وہ بھی منصوب کہلائے گی. اس کے ڈیٹیلز ہم کل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.